فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا میرے بندو سنو سنو، میں رب احکم الحاکمین ہو کر تمہارا خالق و مالک ہو کر ایک تعلیم دے رہا ہوں. مولا وہ تعلیم کون سی ہے؟ فرمایا سنو، جب تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب ان کے اعضاء لڑکھڑانے لگ جائیں، جب ان کی قوت بصیرت و بصارت ماند پڑ جائے، جب ان کی زبان میں لکنت آ جائے، جب ان کی نظریں کمزور ہو جائیں، جب کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، جب بولنے لگے تو زبان بل کھا جائے، جب ان کی چھاتی سے ان کے سینے سے زور کو ختم کر دیا جائے، اے میرے بندو سنو، اس وقت تم نے اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں اف کیا ہے کہ کوئی ایسا جوان ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بڑی عزتوں والا ہے، سویر سے لے کر شام تک لوگ اس کو سلامیاں کرتے ہیں، بڑی ہی اعلیٰ مسند پہ بیٹھنے والا آدمی ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی شہرت دی ہے، ہر طرف اس کی شہرت کے چرچے ہیں، لیکن جب آپ واپس پلٹ کے شام کو گھر میں آتا ہے، گھر میں اس کا بوڑھا باپ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، جو اٹھ بھی نہیں سکتا، جو بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتا. جب نوجوان واپس پلٹ کے آتا ہے، اپنے باپ کی چارپائی کے پاس حال پوچھنے جاتا ہے، باپ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے اے میرے لخت جگر، آج میں اٹھ کے جا نہ سکا، آج میں پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلاء کی طرف قدم بڑھانے لگا لیکن بستر پہ گر گیا تھا. اے میرے لخت جگر، آج میرا بول و براز بستر پہ نکل گیا ہے، آج میرا پیشاب بستر پہ نکل گیا ہے. اے میرے لخت جگر، میرے کپڑے تو بدلوا دو، اے میرے بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، میری ٹانگوں کو تو دھو دو، مجھے غسل تو کرا دو. اب امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب وہ نوجوان بیٹا بڑے حسن و جمال والا، بڑے روح و دبدبے اور کمال والا جب اپنے باپ کے کپڑوں کو اتارتا ہے، پانی منگواتا ہے، باپ کے جسم کے اندر سے نکلنے والے مکروہ مادے کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا اور ملتا ہے، تو جو اس مکروہ مادے کے اندر سے بدبو پیدا ہوئی ہے، اس بدبو سے بچنے کے لیے جب وہ کڑیل جوان اپنے ناک کے سامنے ٹشو رکھتا ہے، رومال رکھتا ہے، کپڑا رکھتا ہے، فرمایا یہ عمل بھی اف کہلاتا ہے کہ وہ باپ سے نفرت تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اس نجاست سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے منہ کے ناک کے سامنے کپڑا رکھتا ہے، باپ کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. باپ اگرچہ بول نہیں سکتا، فالج کا مریض ہے، موروں کی تکلیف ہے، اعضاء لڑکھڑا چکے ہیں، کمر خم ہو چکی ہے، اب بول تو نہیں سکتا لیکن دیکھ تو رہا ہے، وہ روتا ہے، کلیجہ اس کا چر جاتا ہے، وہ کہتا ہے زبان حال سے اے میرے لخت جگر، ایک وہ بھی وقت تھا تو چھوٹا سا ہوتا تھا، تو میرے سینے پہ بیٹھا کرتا تھا، میں تیرے لبوں کو ہلایا کرتا تھا، تو مسکرایا کرتا تھا، تجھے شعور نہیں ہوتا تھا، تو پیشاب میرے سینے پہ کرتا تھا، میں نے تو کبھی نفرت نہیں کی تھی، تیرے پیشاب کے چھینٹے میرے منہ پہ پڑتے تھے، میرے منہ کے اندر بھی چلے جاتے تھے. میرے لخت جگر، میں نے تو کبھی سامنے رومال نہیں رکھا تھا، میں نے تو کبھی سامنے ٹشو نہیں رکھا تھا، میں نے تو بدبو سے بچنے کے لیے سامنے کبھی کپڑا نہیں رکھا تھا. اے میرے لخت جگر، ایک وہ وقت تھا جب تو بے شعور تھا، تیرا بچپنا تھا، تو گلی محلے کی سیر کے لیے ترستا تھا، تیرا یہ بوڑھا باپ اس وقت کڑیل جوان ہوا کرتا تھا، تیرا باپ تجھے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، پورے محلے کی گلیوں میں گھماتا تھا، تجھے سیر کراتا تھا، تجھے شعور نہیں ہوتا تھا، تو پیشاب میرے کندھوں پہ کرتا تھا، تیرا بھی پیشاب تو بدبو والا ہوتا تھا، تیرا پیشاب بھی ناپاک اور نجس ہوتا تھا، تیرا پیشاب تیرے جوان باپ کے کندھوں سے ہوتا ہوا تیرے باپ کی ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا. میرے لخت جگر، کبھی میں نے تو ناک نہیں چڑھایا تھا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، کبھی میں نے تو اپنے ناک کے سامنے کپڑا رومال ٹشو نہیں رکھا تھا، میں نے تو نفرت نہیں کی تھی. اے میرے لخت جگر، اس وقت تو بے شعور ہوا کرتا تھا، آج تیرا باپ بوڑھا مجبور پڑا ہوا ہے، بیٹے تیرے باپ نے تیرے ساتھ نفرت نہیں کی، آج تیرے بوڑھے باپ نے ایک دن پیشاب کیا کپڑوں میں کر دیا، تو اپنے باپ کے سامنے ناک چڑھا رہا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگو، جب اپنی بوڑھی ماں، جب بوڑھے باپ کے لباس اتارو، جب ان کی ٹانگیں جو نجاست والی ہیں ان کو دھونے لگو، تو کھلے ناک جایا کرو، ناک کے سامنے کپڑا رکھ کے نہ جایا کرو، تمہارے ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا اسی کو اف کہتے ہیں.